السلام علیکم دوستوں، ویلکم ٹو ٹورڈز گائیڈنس۔ آج ہم قرآن کی ایک روح پرور کہانی سننے جا رہے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی، جو ایک نبی کے بیٹے، ایک نبی کے پوتے اور ایک نبی ان کے پردادا ہیں۔ ان کا نسب اس طرح جانا جاتا ہے: یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق اور حضرت اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا اور ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اللہ نے انہیں 12 بیٹے عطا کیے۔ ان 12 بیٹوں میں سے حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے سگے بھائی بنیامین ایک ہی والدہ سے تھے، اور اسی وجہ سے یعقوب علیہ السلام ان دونوں کو زیادہ چاہتے تھے۔ باقی 10 بھائی الگ والدہ سے تھے۔ یہی 10 بھائی جیلسی میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ یوسف کی آیت نمبر 3 میں فرماتے ہیں: ہم تمہیں ایک قصہ بیان کرتے ہیں، اور آج ہم بھی وہی قصہ پوری محبت کے ساتھ سنائیں گے۔ جب یوسف علیہ السلام بہت چھوٹے تھے، انہوں نے ایک رات خواب دیکھا، بہت عجیب اور روحانی۔ صبح وہ دوڑتے ہوئے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں اپنا خواب بتایا کہ میں نے 11 ستارے، سورج اور چاند کو مجھے سجدہ کرتے دیکھا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ عام خواب نہیں ہے، یہ ایک بڑی بشارت ہے، مگر انہوں نے انہیں سمجھایا: بیٹا، یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا، کہیں وہ حسد میں نہ پڑ جائیں۔ لیکن بھائیوں کے دل میں جلن پہلے ہی پل رہی تھی۔ یوسف علیہ السلام بہت پیارے، حسین اور شریف تھے۔ ان کا روشن چہرہ دیکھ کر یعقوب علیہ السلام کا دل پگھل جاتا تھا۔ یہی بات 10 بھائیوں کو برداشت نہ ہوتی۔ وہ ایک دن ایک دوسرے سے کہتے ہیں: یوسف اور اس کا بھائی ہمارے والد کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں۔ یہاں سے حسد کی آگ بھڑکتی ہے، اور آخرکار وہ منصوبہ بناتے ہیں یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کا۔ ایک کہتا ہے یوسف کو مار دیتے ہیں، دوسرے نے کہا نہیں، اسے کسی گہرے کنویں میں پھینک دو، کوئی قافلہ آئے گا تو اسے اٹھا لے گا۔ آپس کی مشاورت کے بعد وہ لوگ یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے اور ان سے یوسف علیہ السلام کو شکار پر لے جانے کی اجازت مانگی۔ انہوں نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ یوسف علیہ السلام بہت چھوٹے ہیں، تم اپنے بھائی کی حفاظت نہیں کر سکو گے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ ہم پر بھروسہ کریں، ہم اپنے چھوٹے بھائی کا خیال رکھیں گے۔ اور آخرکار انہوں نے یعقوب علیہ السلام کو قائل کر ہی لیا اور یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے گئے۔ سارے بھائی مل کر یوسف علیہ السلام کو جنگل میں لے گئے اور وہاں ایک کنویں میں انہیں پھینک دیا۔ یوسف علیہ السلام بہت ڈرے اور سہم گئے۔ اللہ تعالیٰ سورہ یوسف کی آیت نمبر 15 میں فرماتے ہیں کہ ہم نے یوسف کو وحی کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے سیدھا یوسف علیہ السلام کے دل میں پیغام بھیجا: ڈرو نہیں، سب کچھ میری مرضی کے مطابق ہو رہا ہے، صبر کرو اور یقین رکھو۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے دل کو تسلی دی۔ شام ہونے کو تھی اور ایک تجارتی قافلہ کنویں کے پاس آیا۔ جب انہوں نے پانی نکالنے کے لیے بالٹی ڈالی اور بالٹی اوپر آئی تو اس میں ایک نورانی بچہ تھا۔ یوسف علیہ السلام رسی پکڑ کر اوپر آ گئے۔ قافلے والے یہ دیکھ کر چیخ اٹھے: سبحان اللہ، یہ بچہ ہمیں قیمتی مال کے طور پر ملا ہے۔ انہوں نے اسے مال کی طرح چھپا لیا۔ پھر یوسف علیہ السلام کو مصر لے گئے اپنے ساتھ، اور وہاں لے جا کر انہوں نے یوسف علیہ السلام کو بہت کم داموں پر بیچ دیا۔ جس شخص نے انہیں خریدا ان کا نام العزیز تھا۔ عزیز نے یوسف علیہ السلام کی پرورش کے لیے
اپنی بیوی سے کہا، اس کا اچھا خیال رکھو، شاید ہم اسے بیٹا بنا لیں اور یہ ہمیں کوئی نفع پہنچائے۔ یوسف علیہ السلام نے عزیز کے گھر میں اپنی نئی زندگی شروع کی، جہاں انہوں نے اپنے اخلاق، ایمان اور صبر سے سب کا دل جیت لیا۔ قرآن کی آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دن زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا، لیکن یوسف علیہ السلام نے کہا، اللہ پناہ میں رکھے، تمہارے شوہر تو میرے آقا ہیں، انہوں نے مجھے اچھی طرح رکھا ہے، میں ایسا ظلم نہیں کر سکتا، بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پائیں گے۔ اور یوسف علیہ السلام نے دروازے کی طرف دوڑ لگائی اور اس نے بھی ان کا پیچھا کیا، اور اس نے یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پکڑا تو پھاڑ ڈالا۔ دونوں کا دروازے کے پاس عورت کا خاوند مل گیا تو زلیخا نے الٹا انہی پر الزام لگا دیا اور کہا کہ ان کو قید کر دیا جائے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنی صفائی پیش کی تو ان کے قبیلے میں سے ایک فیصلہ کرنے والے نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہو تو یہ سچی اور یوسف جھوٹا، اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہو تو یہ جھوٹی اور وہ سچا۔ جب کرتا دیکھا گیا تو وہ پیچھے سے پھٹا تھا، تو اس کے شوہر نے زلیخا سے کہا کہ یہ سب تمہارا ہی فریب ہے۔ یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت ہو گئی، لیکن اس نے پھر بھی انہیں قید میں ڈلوا دیا تاکہ عورت کی عزت برقرار رہے۔ جیل میں یوسف علیہ السلام کے ساتھ 2 قیدی اور بھی موجود تھے جو حالات کی وجہ سے سزا بھگت رہے تھے۔ یوسف علیہ السلام کا امتحان جیل میں بھی ختم نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک صلاحیت دی تھی، خوابوں کی تعبیر کا علم۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو یہ علم دیا کہ وہ کسی بھی خواب کو سمجھ سکتے اور اس کی سچائی سے تفسیر کر سکتے۔ یہ علم انسانی سوچ یا تجربے سے نہیں، صرف اللہ کی رحمت اور حکمت سے آیا۔ یوسف علیہ السلام نے دونوں قیدیوں کے خوابوں کی تفسیر کی اور ہر بات بالکل سچ ثابت ہوئی۔ پہلے قیدی نے اپنا خواب بتایا کہ میں اپنے ہاتھوں سے شربت نکال رہا ہوں اور مالک کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے اس کی تفسیر کی کہ تم جلد ہی رہا ہو جاؤ گے اور اپنے مالک کے پاس واپس جا کر ان کی خدمت کرو گے۔ اسی طرح دوسرے قیدی نے بھی اپنا خواب سنایا، میں اپنے سر پر روٹیاں اٹھا رہا ہوں لیکن وہ گر رہی ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے اس کی تفسیر کی کہ تم اپنی سزا پاؤ گے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تفسیر صرف اللہ کی رحمت اور علم سے ہے اور اس میں ان کا خود کا تجربہ یا سوچ اس کا کوئی رول نہیں ہے۔ پھر ایک دن مصر کے بادشاہ نے ایک عجیب خواب دیکھا کہ 7 دبلی گائیں ہیں جو 7 موٹی گائیں کو کھا رہی ہیں، اور 7 خوشے سبز ہیں اور 7 خشک۔ بادشاہ نے اپنے علماء سے تعبیر پوچھی لیکن کوئی سمجھ نہیں سکا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو پریشان سے خواب ہیں، ہمیں ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں آتی۔ اب وہ شخص جو دونوں قیدیوں میں سے رہائی پا گیا تھا اور جسے مدت کے بعد وہ بات یاد آ گئی، اس نے کہا کہ میں آپ کے اس خواب کی تعبیر لا سکتا ہوں، مجھے جیل جانے کی اجازت دے دیجیے۔ اور پھر وہ یوسف علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے بڑے سچے یوسف، ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیے تاکہ میں انہیں جا کر بتاؤں اور وہ آپ کی قدر جانیں۔ جب اس نے خواب بتایا تو یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر بتائی کہ 7 موٹی گائے 7 سال کی اچھی فصل اور برکت ہے، اور 7 دبلی گائے 7 سال کے قحط اور مشکل وقت ہے۔ یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کو مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ اچھی فصل کے سال میں اناج کو ذخیرہ کر لو اور قحط کے وقت لوگوں کو بچاؤ اور ان کی مدد کرو۔ پھر اس کے بعد 1 سال ایسا آئے گا کہ خوب مینا برسے گا اور لوگ اس میں رس نچوڑیں گے۔ یہ تعبیر سن کر بادشاہ نے حکم دیا
کہ یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لے کر آؤ۔ جب قاصد ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ اپنے آقا کے پاس واپس جاؤ اور ان سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ بے شک میرا پروردگار ان کے مکروں سے خوب واقف ہے۔ بادشاہ نے عورتوں سے پوچھا کہ بھلا اس وقت کیا ہوا تھا جب تم نے یوسف کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا؟ سب بول اٹھی کہ ہم نے اس میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ زلیخا نے کہا کہ اب اصل بات تو ظاہر ہو ہی گئی ہے۔ اصل یہ ہے کہ میں نے اسے اپنی طرف مائل کرنا چاہا اور وہ بے شک سچا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں نے یہ بات اسی لیے پوچھی ہے کہ عزیز کو یقین ہو جائے۔ بادشاہ یوسف علیہ السلام کی سچائی، علم اور حکمت دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور یوسف علیہ السلام کو فوراً رہا کر دیا اور انہیں مصر کا وزیر خزانہ بنا دیا، یعنی پورے خزانوں اور فیصلوں کا ذمہ دار۔ ان کی سچائی اور حکمت کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کا مرتبہ بڑھتا گیا اور وہ مصر کے اصلی ذمہ دار اور حاکم بن گئے۔ یہ تھا یوسف علیہ السلام کا اپنے والد سے بچھڑ کر مصر کے بادشاہ بننے تک کا سفر۔ یہ صرف ان کی زندگی کے ایک اہم واقعات کا حصہ ہے، ان کی پوری زندگی کا تمام سفر نہیں۔ اگر آپ ان کی زندگی کے اور واقعات جاننا چاہتے ہیں تو کامنٹ کریں۔ ملتے ہیں اب نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔